بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وقال الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ کافی عرصہ سے سورۃ تحریم کی آیت کریمہ پر بات چل رہی تھی، جس میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے قیامت کا ایک حال نقل فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب انسان پل صراط پر سے گزریں گے تو وہاں پر ان کے 7 اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی، اور 7 جگہوں پر 7 اعمال کے جانچ پڑتال ہوگی، جس میں فرماتے ہیں کہ پہلے مرحلے پر انسان کے ایمان کی جانچ پڑتال ہوگی، اور دوسرے مرحلے پر پھر نماز کی جانچ پڑتال ہوگی، اور تیسرے مرحلے پر فرض روزوں کی جانچ پڑتال ہوگی، پھر فرماتے ہیں کہ چوتھے مرحلے پر پھر زکوٰۃ کی جانچ پڑتال ہوگی، اور 5ویں مرحلے پر پھر حج اور عمرے کی جانچ پڑتال ہوگی، اور 6ٹھے مرحلے پر انسان جو وضو کرتا ہے اس وضو کی جانچ پڑتال ہوگی، وضو اور غسل کی جانچ پڑتال ہوگی۔ تو اس وضو پر بات چل رہی تھی، تو حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان وضو کرتا ہے، جب انسان وضو شروع کرتا ہے اور وضو کے شروع میں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اس کا وضو کامل ہوتا ہے۔ اگر وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا تو اس کا وضو کامل نہیں ہوتا بلکہ ناقص ہوتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح آپ ذہن میں بٹھائیں۔ کیا فرماتے ہیں کہ جو انسان وضو کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا اس کا وضو کامل نہیں ہوتا بلکہ ناقص ہوتا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، پہلی بات۔ اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے
کہ وضو کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کثرت سے مانگا کرتے تھے وہ دعا یہ ہے کہ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اور یہ دعا 3 جملوں پر مشتمل ہے، جس میں پہلا جملہ ہے کہ اللہم اغفر لی ذنبی، کہ اللہ میرے گناہوں کی مغفرت فرما، اور دوسرا جملہ ہے ووسع لی فی داری، کہ اللہ میرے گھر میں کشادگی اور وسعت پیدا فرما، اور تیسرا جملہ ہے وبارک لی فی رزقی، اے اللہ میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اگر ہم غور کریں تو یہ نظر آئے گا کہ یہ تینوں جملے ایسے ہیں کہ اگر ایک مرتبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں یہ ہماری دعا، یہ 3 جملے قبول ہو جائیں تو دنیا اور آخرت میں انسان کی جتنی پریشانیاں ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی، کیونکہ یہ گناہوں کی مغفرت اور گھر کی وسعت اور کشادگی اور رزق کی برکت کی دعا ہے، کہ اگر انسان کو یہ بات حاصل ہو جائے کہ اس کے گناہوں کی مغفرت بھی ہو جائے اور اس کے گھر کے اندر وسعت اور کشادگی بھی آ جائے اور انسان کے رزق کے اندر برکت بھی ہو جائے، تو اس سے اور کیا چاہیے انسان کو؟ اور یوں سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی ساری حاجتیں، ساری کی ساری ضرورتیں، سارے کے سارے اغراض، سارے کے سارے مقاصد ان 3 جملوں کے اندر سمیٹ کر رکھ دیے ہیں، کیونکہ اس میں جو پہلی دعا ہے وہ آخرت سے متعلق ہے، اور دوسری جو 2 دعائیں ہیں، دعاؤں کے 2 جملے ہیں اس دعا کے، وہ دنیا سے متعلق ہے۔ اور یوں سمجھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے دوران ہمیں یہ تلقین فرمائی ہے کہ جب تم وضو کر رہے ہو، عبادت کی ابتدا کر رہے ہو، تو اس وقت تم اپنے رب سے ایک حصہ، 3 حصوں میں سے ایک حصہ آخرت مانگو اور 2 حصے دنیا مانگو، کہ دنیا بھی ہماری ضرورت ہے اور آخرت بھی ہماری ضرورت ہے۔ تو بہرحال جو پہلا جملہ ہے آخرت سے متعلق وہ ہے اللہم اغفر لی ذنبی، کہ اللہ میرے گناہوں کی مغفرت فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اور اگر کسی انسان کو مغفرت مل جائے تو یوں سمجھ لو کہ اس کو آخرت کی ساری نعمتیں حاصل ہوگی، کیونکہ جنت میں جانے میں جو رکاوٹ ہے وہ انسان کے گناہ ہیں، اور اگر انسان کی اللہ رب العزت مغفرت فرما دیں تو جو رکاوٹ ہے وہ دور ہو جائے گی اور اس کی جنت پکی ہو جائے گی۔ اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو گناہوں سے پاک ہو اور غلطیوں سے مبرہ ہو۔ ہر انسان سے کوئی نہ کوئی گناہ، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کوئی نہ کوئی گناہ، کوئی نہ کوئی خطا، کوئی نہ کوئی غلطی اس سے ہوتی ہی رہتی ہے، اور کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو اللہ رب العزت کی مغفرت سے بے نیاز ہو۔ ہاں، صرف انبیاء کرام علیہم السلام یا خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایسی تھی کہ جس کو مکمل گناہوں سے معصوم پاک کہا جا سکتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تو گناہوں سے ایسی معصوم تھی کہ کوئی گناہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرزد ہو ہی نہیں سکتا تھا، اور اگر کوئی بھول چوک بھی ہوئی تو اس کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اعلان فرما دیا کہ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، یعنی اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگلی پچھلی تمام بھول چوک کو معاف فرما دیا ہے۔ اور ایک طرف تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت کا، کامل مغفرت کا اعلان فرما دیا، اور دوسری طرف قرآن پاک میں پھر حکم فرمایا کہ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مجھ سے مغفرت طلب کیجئے اور یوں کہیے کہ میرے رب میری مغفرت فرما اور میرے اوپر رحم فرما، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، کیونکہ آپ سارے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اب ایک طرف اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت کا اعلان بھی فرما دیا، اور پھر دوسری طرف حکم بھی فرما رہے ہیں کہ مجھ سے مغفرت طلب کرو، اور اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرماتے ہیں کہ انی لاستغفر اللہ کل یوم 70 مرہ،
کہ میں اپنے رب سے روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، 70 مرتبہ، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ مجھ سے مغفرت طلب کیجئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت کا کامل اعلان بھی فرما دیا، اور اس کے باوجود جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل مغفرت کا اعلان ہو بھی چکا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ استغفار بھی فرما رہے ہیں، تو کیوں؟ 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ روزانہ استغفار بھی فرما رہے ہیں، اپنے رب سے مغفرت طلب بھی فرما رہے ہیں، جبکہ گناہوں سے معصوم بھی ہیں، تو ایسا کیوں؟ تو بات دراصل یہ ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہے کہ جس چیز کو وہ گناہ سمجھتا ہے اسی سے پرہیز کر لیتا ہے۔ مثلا کہ انسان جھوٹ کو گناہ سمجھتا ہے، جھوٹ سے پرہیز کر لے گا، نماز نہ پڑھنے کو گناہ سمجھتا ہے تو نماز پڑھنا شروع کر دے گا، اور شراب اور زنا کو گناہ سمجھتا ہے تو اس سے پرہیز کر لے گا۔ لیکن بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آتا کہ میں گناہ کا کام کر رہا ہوں، حالانکہ حقیقت میں وہ گناہ ہوتا ہے۔ مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں، اب یہ نماز حقیقت میں بہت بڑی عبادت ہے اور بہت بڑے ثواب کا کام ہے اور اللہ رب العزت کی بندگی ہے، لیکن جس انداز میں ہم نماز پڑھتے ہیں کہ جیسے ہی تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھی تو ایک سوئچ آن ہو جاتا ہے، اور پھر ہماری زبان آٹومیٹک طریقے پر چل رہی ہوتی ہے، اور نہ ہمیں اللہ رب العزت کی طرف دھیان ہوتا ہے، نہ اس کی عظمت کا استحضار ہوتا ہے، بلکہ جو ہماری زبان سے الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں نہ ان کی طرف توجہ ہوتی ہے، ہمارا دل کہیں ہوتا ہے، ہمارا دھیان کہیں ہوتا ہے، ہمارا دماغ کہیں ہوتا ہے۔ اور اگر نماز کے بعد پوچھا جائے کہ آپ نے پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھی ہے اور دوسری رکعت میں کون سی سورت پڑھی ہے، تو بعض اوقات وہ بھی یاد نہیں ہوتا کہ ہم نے پہلی رکعت میں کون سورت پڑھی ہے اور دوسری رکعت میں کون سورت پڑھی ہے، یہ بھی ہمیں یاد نہیں ہوتا۔ ہاں، جن کو آتی ہی ایک سورت ہے قل هو اللہ احد، ہر رکعت میں وہ پڑھتے رہتے ہیں تو ان کو شاید یاد ہوتا ہو، لیکن جو سورتیں تبدیل کر کے پڑھتے ہیں ان کو یاد نہیں ہوتا کہ ہم نے پہلی رکعت میں کون سورت پڑھی ہے اور دوسری رکعت میں ہم نے کون سورت پڑھی ہے۔ حالانکہ یہ نماز اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں حاضری ہے، حاضری، یوں سمجھ لیں کہ یہ احکم الحاکمین کے دربار میں حاضری ہے، جو کہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اب دیکھیے کہ اگر ایک معمولی بادشاہ حکومت، سربراہ حکومت، دنیاوی سربراہ حکومت کے دربار میں ہماری حاضری ہو جائے اور ہم وہاں پر یہ رویہ اختیار کریں کہ ہم بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوں، لیکن ہمارا دل کہیں ہو، ہمارا دماغ کہیں ہو، ہمیں اس بات کا بالکل خیال نہ ہو کہ ہم بادشاہ کے دربار میں کیا درخواست پیش کر رہے ہیں، اور نہ ہم اس بادشاہ کی بات کو سن رہے ہوں، اور نہ ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ ہم کیا درخواست پیش کر رہے ہیں، تو دنیاوی بادشاہ کے دربار میں بھی ایسی حاضری قابل سزا ہونی چاہیے کہ تم بادشاہ کے دربار میں درخواست پیش کرنے کے لیے آئے ہو یا اپنا کاروبار کرنے کے لیے آئے ہو، جبکہ نماز تو احکم الحاکمین، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے دربار میں حاضری ہے، اور وہاں پر بھی ہمارا یہی رویہ ہوتا ہے، ہمارا دل کہیں ہوتا ہے، ہمارا دماغ کہیں ہوتا ہے۔ تو اصل تقاضا تو یہ تھا کہ ہماری اس حاضری کو ہمارے منہ پر مار دیا جاتا اور اس پر ہمیں سزا دی جاتی، لیکن اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہے کہ ہماری ان زیادتیوں اور ہماری ان کمیوں اور کوتاہیوں کے باوجود محض اپنے فضل و کرم سے ہماری ان نمازوں کو قبول فرما لیتے ہیں، یہ اس کا بہت بڑا کرم ہے۔ لہٰذا جس نماز کو ہم حقیقت میں عبادت کہہ رہے ہیں، اگر حقیقت شناس نظروں سے دیکھا جائے تو وہ عبادت نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی توہین ہے، لیکن ہمیں کبھی بھی خیال نہیں آتا
کبھی بھی ہمیں خیال نہیں آتا کہ ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں۔ اس لیے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آتا کہ میں کوئی گناہ کر رہا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ گناہ ہوتا ہے اور وہ چیز مغفرت کے قابل ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا تلقین فرمائی ہے کہ رب اغفر وارحم واعف عنا وتکرم وتجاوز عما تعلم انک تعلم ما لا نعلم، کہ اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے اوپر رحم فرما، اور ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما، اور ہمارے اوپر کرم فرما، اور فرمایا کہ یا اللہ ہمارے ان گناہوں سے درگزر فرما جو آپ کے علم میں ہیں، کیونکہ آپ کے علم میں ہمارے وہ گناہ بھی ہیں جو ہمارے علم میں نہیں ہیں۔ کیا مطلب ہے کہ یا اللہ ہمارے ان گناہوں کو بھی معاف فرما جن کو ہم جانتے ہیں، یا اللہ ہمارے ان گناہوں کو بھی معاف فرما جن کو ہم نہیں جانتے۔ تو لہٰذا کوئی بھی انسان ہو وہ کسی بھی لمحے اللہ رب العزت کی مغفرت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اور یاد رکھیں کہ استغفار کی شکل میں اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ایسا نسخہ کیمیا عطا فرمایا ہے کہ جو مٹی کو سونا بنا دیتا ہے اور گندگی اور ناپاک چیز کو پاک چیز میں تبدیل کر دیتا ہے، کیونکہ انسان کے گناہ جو ہیں یہ گندگی اور نجاست ہیں۔ لیکن جب اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد وہ خلوص دل سے مجھ سے توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اس کے جو گناہ ہیں وہ اس کی ترقی درجات کا سبب بن جاتے ہیں، اس انسان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ گناہ ہو جانے کے بعد جب انسان کے دل کے اندر ایک ندامت پیدا ہوتی ہے، شرمندگی پیدا ہوتی ہے، عاجزی اور انکساری پیدا ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں آ کر گڑ گڑاتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، مجھ سے یہ خطا ہوئی ہے، اور میں توبہ کرتا ہوں، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو صرف معاف ہی نہیں فرماتے بلکہ فرماتے ہیں کہ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ پھر اللہ رب العزت اس توبہ کے ذریعے سے، استغفار کے ذریعے سے اس انسان کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتے ہیں۔ تو یہ استغفار اللہ رب العزت نے ہمیں ایک بہت بڑی عظیم دولت دی ہے، تو اس لیے ہر مرحلے پر ہمیں استغفار کرتے رہنا چاہیے، یہاں تک کہ عبادت کے بعد بھی ہمیں استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سلام پھیرتے تھے تو سب سے پہلا لفظ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر آتا تھا وہ ایک مرتبہ اللہ اکبر اور 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ہوا کرتا تھا۔ اب سوچنے کا مقام ہے، سوچنے کی بات ہے کہ استغفار تو کسی گناہ کے بعد ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر تو ایک عبادت انجام دی، ایک نیک کام کیا، ثواب کا کام کیا، اس کے بعد استغفار کیوں کیا؟ ایک سوال ہے جو ہمارے دماغ میں پیدا ہو سکتا ہے، تو جواب یہ ہے کہ استغفار اس بات سے کیا کہ یا اللہ جو اس عبادت کا حق تھا وہ مجھ سے حق ادا نہیں ہوا، کہ ما عبدنا کا حق عبادتک وما عرفنا کا حق معرفتک، کہ یا اللہ حق عبادت مجھ سے ادا نہیں ہوا اور حق معرفت بھی مجھ سے ادا نہیں ہوا، نہ جانے اس نماز کے اندر مجھ سے کتنی غلطیاں ہوئی ہیں، کمیاں ہوئی ہیں، کوتاہیاں ہوئی ہیں، اے اللہ میں ان کوتاہیوں پر، ان غلطیوں پر میں آپ سے مغفرت طلب کرتا ہوں جو اس نماز کے دوران مجھ سے سرزد ہوئی۔ تو کسی بھی لمحے انسان استغفار سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، بلکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کوئی نیک کام کرے، نیک کام، تو وہ چاہے وہ نماز ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، ذکر بھی ہو، کوئی بھی نیک کام ہو، تو اس کے بعد اس کو 2 کام ضرور کرنے چاہیے، 2 کام اس کو ضرور کرنے چاہیے۔ ایک تو وہ الحمدللہ کہے اور دوسرا وہ استغفر اللہ کہے۔ یاد رکھیں کیا کہے، ایک الحمدللہ کہے اور دوسرا وہ استغفر اللہ کہے۔ الحمدللہ تو اس بات پر کہے کہ یا اللہ محض تیرے فضل و کرم سے، تیری توفیق سے میں نے یہ عبادت انجام دی ہے، اگر تیری توفیق نہ ہوتی
تو مجھے ہدایت نہ ملتی، اگر تیری توفیق نہ ہوتی تو مجھے نماز پڑھنے کی توفیق نہ ہوتی، اگر تیری توفیق نہ ہوتی تو مجھے حج اور زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق نہ ہوتی، مجھے ذکر و عبادت کی توفیق نہ ہوتی، کہ یا اللہ تیری ہی توفیق سے میں نے یہ عبادت انجام دی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ پہلے مرحلے پر وہ الحمدللہ کہے، اور فرماتے ہیں کہ دوسرے مرحلے پر وہ استغفار کرے، یعنی استغفر اللہ کہے۔ اور استغفر اللہ کیوں کہے؟ اس لیے کہ یا اللہ جو حق عبادت تھا وہ حق عبادت مجھ سے ادا نہیں ہو سکا، میری اس عبادت کے اندر بہت ساری غلطیاں ہوئی مجھ سے، بہت ساری کمیاں ہوئی مجھ سے، یا اللہ میں ان کمیوں پر، ان غلطیوں پر آپ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، یا اللہ میری مغفرت فرما دے۔ تو کسی بھی لمحے انسان استغفار سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، یہ بات یاد رکھ لیں۔ اور یہ بہت بڑی عظیم دولت ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر جو دعائیں تلقین فرمائی ہیں ان دعاؤں میں استغفار کو بھی شامل فرمایا ہے، یہاں تک کہ وضو کے دوران جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اور ہمیں تلقین فرمائی، اس کا بھی پہلا جملہ اللہم اغفر لی ذنبی ہے، کہ یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور وضو کرنے کے دوران جب انسان وضو کر رہا ہوتا ہے تو وضو کے دوران اس دعا کو پڑھنے میں ایک لطیف نکتہ ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو وہ اپنے ظاہری اعضاء کے میل کچیل کو صاف کر رہا ہوتا ہے، یعنی وہ منہ دھوتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، پیر دھوتا ہے، تو اس کے جو ظاہر کا میل کچیل ہے اس وضو کے ذریعے سے وہ صاف ہو رہا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہاں پر یہ بات بھی میں عرض کرتا چلوں کہ میڈیکل تحقیق بھی ہے، ایک میڈیکل ریسرچ، کیونکہ ہمارا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اتنا یقین نہیں ہے جتنا ہمیں انگریز کی تحقیق پر یقین ہے۔ تو ایک میڈیکل ریسرچ ہے، تحقیق ہے کہ انسان اپنے اعضاء کو چند مرتبہ دن میں ضرور بالضرور دھوئے، یہ میڈیکل تحقیق ہے، ریسرچ ہے، کیونکہ کام کے دوران عام طور پر انسان کے اعضاء جو ہے وہ ننگے رہتے ہیں، مثلا چہرہ ننگا رہتا ہے، اس کے ہاتھ ننگے رہتے ہیں، اور اگر مستری اور مزدور ہے تو اس کے بازو تک جو ہے نا وہ اس کے یہ سارے بازو ننگے رہتے ہیں، اور اس کا بعض اوقات سر بھی ننگا رہتا ہے کام کے دوران، اور اس کے پاؤں بھی ننگے رہتے ہیں۔ اب نماز سے پہلے اللہ رب العزت نے انہی ننگے اعضاء کو ہمیں 5 مرتبہ دھونے کا حکم دیا ہے، 5 مرتبہ دھونے کا حکم دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ فضا کے اندر لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جراثیم موجود ہوتے ہیں، اور وہ جراثیم انسان کے انہی کھلی جگہوں کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ انسان چاہے جتنا بھی پڑھا لکھا ہو، اگر وہ میڈیکل ریسرچ کے اوپر عمل کر لے، اس کے اوپر ایمان رکھے، یقین رکھے، اور پھر اس کے اوپر عمل کرے، تو کتنا عمل کرے گا وہ؟ کتنا وہ عمل کرے گا؟ دن میں 2 مرتبہ 3 مرتبہ نہا لے گا، اس سے زیادہ تو وہ نہیں نہا سکتا۔ انسان کو ایک مشقت نظر آتی ہے، اس میں مجاہدہ نظر آتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری یہ پریشانی وضو کے ذریعے سے حل فرما دی ہے، وضو کے ذریعے سے ہماری یہ پریشانی حل فرما دی ہے۔ اور ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ جب ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے جسم سے کتنے جراثیم دھل دھل کر صاف ہو رہے ہوتے ہیں، ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ فائدہ انسان کو ہو رہا ہے، اور سنت ہمارے پیارے پیغمبر کی پوری ہو رہی ہے۔ صحت انسان کو مل رہی ہے، اور سنت کے ذریعے سے انسان کو ثواب بھی مل رہا ہے، صحت بھی مل رہی ہے اور ثواب بھی مل رہا ہے۔ تو بہرحال تو جب انسان وضو کرتا ہے تو اپنے ظاہری میل کچیل جو ہے اس کو صاف کرتا ہے، لیکن اس جملے کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو اس طرح متوجہ فرما رہے ہیں کہ جب تم وضو کر رہے ہو
اور تم اپنے زہری اعضاء کو دھو رہے ہو، اس کے میل کچیل کو صاف کر رہے ہو، لیکن جو تمہارے باطن کے اندر گناہوں کی گندگی جمی ہوئی ہے، اس جملے کے ذریعے سے اس گناہوں کی گندگی کو دھوو اور کہو کہ اللہم اغفر لی ذنبی، کہ اللہ میرے ظاہری میل کچیل کے ساتھ ساتھ میرے باطن کے میل کچیل کو بھی صاف فرما دے۔ تو کسی بھی لمحے انسان استغفار سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اور ایک اور بھی لطیف نکتہ ہے اس میں، جو محدثین کرام نے لکھا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو وضو کے ذریعے سے انسان کے صغیرہ گناہ جو ہیں، صغیرہ گناہ، وہ خود بخود معاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کہ جب انسان چہرہ دھوتا ہے تو آنکھوں کے گناہ اس کے چہرہ دھونے سے معاف ہو جاتے ہیں، اور ہاتھوں کے گناہ جو ہیں وہ ہاتھ دھونے سے معاف ہو جاتے ہیں، اور جب کلی کرتا ہے وہ زبان کے گناہ کلی کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، اور جو دماغ کے اندر گناہ آتے ہیں، خیال آتا ہے، وہ مسح کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، اور جو کانوں کے گناہ ہیں وہ کانوں کا مسح کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، اور جو پاؤں کے گناہ ہیں وہ پاؤں دھونے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو صغیرہ گناہ جو ہے وہ انسان کے خود بخود وضو کے ذریعے سے معاف ہوتے رہتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہوں کے لیے اللہ رب العزت کے سامنے توبہ کرنا ضروری ہے۔ وضو کے دوران یا کسی بھی عمل کے دوران وہ معاف نہیں ہوتے کبیرہ گناہ، جب تک کہ انسان توبہ نہ کرے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ترتیب بتا رہے ہیں کہ تم وضو کر رہے ہو، تمہارے صغیرہ گناہ تو خود بخود معاف ہو رہے ہیں، لیکن اپنے کبیرہ گناہوں کے لیے بھی اللہ رب العزت سے مغفرت مانگو اور کہو کہ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان سنت کے مطابق وضو کرتا ہے، یعنی ابتدا میں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، پھر ساری کی ساری دعائیں پڑھتا ہے، تو جب وہ وضو کر کے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف ہو چکے ہوتے ہیں، اور ایسا ہو جاتا ہے جیسے آج ہی وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو بہرحال تو یہ پہلا جملہ ہے دعا کا، اور دوسرے دو جملے ہیں جس میں فرمایا وسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو شروع کرتے وقت کون سی دعا تلقین فرمائی ہے؟ وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جو انسان وضو کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتا، اس کا وضو کامل نہیں ہوتا بلکہ ناقص ہوتا ہے۔ کیا فرمایا؟ اس کا وضو ناقص ہوتا ہے، کامل نہیں ہوتا۔ اور یہ بات ہمیں اپنے دماغ میں بٹھا لینی چاہیے کہ ہم نے کامل وضو کرنا ہے یا ناقص وضو سے ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اور ہمارے یہ معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے کہ جب ہم مسجد کا دروازے میں داخل ہوتے ہیں اندر ہی، تو اس وقت ہم حال احوال شروع کر دیتے ہیں، اور مسجد کی ٹوٹیوں پر بیٹھتے ہی ہم باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہمیں ذرا برابر بھی خیال نہیں آتا کہ ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی، اور ٹھنڈا اور گرم پانی اس پہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ پانی کو کہتا ہے پانی گرم ہے، کوئی کہتا ہے ٹھنڈا ہے، اور اس پہ بات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے لیے جو ہے نا، جب ہم ٹوٹیوں پر، اور پھر ایک بات اور یاد آ گئی کہ پھر ہم کہتے ہیں جی ہمارے بچے بھی شور کرتے ہیں۔ جب بڑوں کی زبان کو چپ نہیں آتی تو بچے بھی تو ہمارے ہی ہیں، انہوں نے تو ہمارے قدم پہ چلنا ہے نا۔ یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے، تو ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ ہمیں وضو کے دوران جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں تلقین فرمائی ہیں، ان دعاؤں کو اپنے معمول میں لانا چاہیے۔ اب یہ دعا کوئی مشکل نہیں ہے، اللہم اغفر لی ذنبی، اللہم تو ہمیں ویسے ہی آتا ہے، اغفر لی ذنبی، یہ کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ اللہم اغفر لی ذنبی ایک مرتبہ کہیں میرے ساتھ، اللہم اغفر لی ذنبی کہیں، پھر کہیں اللہم اغفر لی ذنبی۔ اب یہ کوئی مشکل تو نہیں ہے، تو ہم وضو کے دوران کم از کم اسی ایک دعا کو ہی پڑھتے رہیں۔ تو اگر کسی کو یاد نہ آئے، نہ آتی ہو، تو مجھ سے پوچھ لے۔ ایک جملہ ہے، ایک اس ہفتے میں ہم ایک جملہ یاد کر لیں، اگلے ہفتے میں دوسرا جملہ یاد کر لیں، اگلے ہفتے میں ہم تیسرا جملہ یاد کر لیں، تو ہمیں دعا یاد ہو جائے گی، اور بہت لاجواب دعا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس دعا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حصہ آخرت مانگی ہے اور 2 حصے دنیا مانگی ہے۔ ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں نا، تو کم از کم ہم اپنے رب سے تو رجوع کر لیں دنیا کے معاملے میں۔
2 حصے دنیا مانگی گئی ہے۔ تو بہرحال اسی بات کو میں اگلے جمعہ کو عرض کروں گا۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔